حاشر الأموات سبحان راحم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین. محترم و معزز سامعین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے میری ملاقات شب معراج میں ہوئی تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اپنی امت کو بتا دو کہ جنت کی مٹی بہت ہی زرخیز اور بہت ہی زبردست مٹی ہے، اور اس کا پانی بہت ہی شیریں ہے، میٹھا ہے. تو اس کے اندر، جنت کے اندر جو ہے جتنے بھی کھیتی کرنا چاہیں کھیتی ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں مٹی اچھی ہوتی ہے اور پانی میٹھا ہوتا ہے، شیریں ہوتا ہے، وہاں فصل اور آبادی جو ہے وہ بہترین ہوتی ہے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مٹی بڑی زرخیز ہے اور پانی بہت ہی شیریں ہے، تو وہاں پر جو ہے خوب درخت لگائیں، اپنی امت کو پیغام دے دیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام آج ہر امتی تک جو ہے وہ پہنچا ہے اور پہنچا رہے ہیں. اور انہوں نے یہ فرمایا کہ یہاں جو درخت لگیں گے وہ درخت تمہارے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ سے پڑھنے سے ہوں گے. اور ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے بھی جنت کے اندر ایک درخت لگتا ہے. لیکن نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کی جو مٹی ہے وہ چٹی المیدان ہے، یعنی بالکل بس مٹی پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر ہم جتنے چاہیں درخت لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں. تو اور جنت کا درخت یہ نہیں ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ایک جو ہے گاڑی بھی بڑی مشکل سے ٹھہرتی ہے، وہاں تو یہ اتنا بڑا درخت لگتا ہے کہ جو آدمی جو ہے ایک درخت وہاں لگاتا ہے جنت کے اندر، سبحان اللہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کا ایک درخت لگے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 100 سال تک عربی نسل کا گھوڑا اگر وہاں دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا. اور اتنا بڑا طول و عرض میں اس کا درخت لگتا ہے. اور بعض بزرگوں نے اس کا اندازہ لگایا کہ یہ جو ہماری موجودہ زمین ہے دنیا کے اندر، اس کی 18,000 زمینوں کے برابر ایک درخت کی جگہ ہوگی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک درخت کی جگہ یہ کتنی بڑی ہوگی اور کتنی بڑی جنت اس کو ملے گی. اور یہ صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر اس کا ایک درخت لگے گا. اور جو روزانہ کئی درخت لگاتا ہے اور کئی جو ہے مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے، اللہ اکبر پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اسی طرح جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، تو اس کے کتنے سینکڑوں ہزاروں درخت جو ہے لگ جائیں گے. اور ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کی جو ہے فضیلت سے آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی فضیلت ہے صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے. کہ جو آدمی ایک جنت کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہوگا جنتی اور اس کو خوشبو محسوس ہوگی، اور وہ پوچھے گا کہ یہ خوشبو کیسی ہے، تو فرشتے اس کو جواب دیں گے کہ یہ خوشبو یہ کوئی عام خوشبو نہیں ہے، یہ آپ سے اوپر والا جو جنتی ہے وہ سویا ہوا تھا، اس نے کروٹ بدلی ہے. اور جیسے ہمارے پسینے کی بدبو ہوتی ہے تو اس طرح جو ہے وہ اس نے کروٹ بدلی ہے، تو اس کے کروٹ بدلنے سے جو اس کے پسینے سے خوشبو آئی ہے یہ وہ خوشبو ہے. تو وہ حیران ہو کر پوچھے گا کہ میرے اوپر جو ہے کسی ولی کی جنت ہے، کسی جو ہے وہ نبی کی جنت ہے، شہید صدیق کی جنت ہے، کسی بہت بڑے نیک صالح آدمی کی جنت ہے. تو وہ اس کو جواب دیں گے، فرشتے جواب دیں گے کہ نہیں، تمہارا ہی ساتھی تھا، تمہارے ہی ساتھ رہتا تھا، تمہارے ہی قریب رہتا تھا، لیکن اس نے دنیا کے اندر رہ کر ایک مرتبہ سبحان اللہ یہ آپ سے زیادہ کہی تھی، تو اس لیے اس کا ایک درجہ تم سے جو ہے وہ جنت کے اندر بڑھ گیا ہے اور وہ تم سے ایک درجہ اوپر ہے. تو صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ اس نے آپ سے زیادہ کہی ہے. تو یہ اس کا صلے میں اس کو اتنی بڑی جنت ملی ہے کہ آپ سے ایک درجہ اوپر ہے، اور وہ سویا ہوا تھا، اس کے کروٹ بدلنے سے ایک جو ہے وہ خوشبو اٹھی ہے جو آپ نے محسوس کی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش رہی ہے کہ ہر صحابی کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچا ہے کہ اس کا رخ جو ہے آخرت کی طرف کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. جیسا کہ
اسی حدیث مبارکہ کے آخر میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت لگا رہے تھے، پودے لگا رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو پوچھا کہ ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ حالانکہ دیکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن سکھانا مقصود تھا تو سوال کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ میں پودے لگا رہا ہوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پودے لگا رہے ہیں، میں آپ کو اس سے بھی بہترین پودے نہ بتاؤں؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے پودے جو ہیں، درخت، وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ جنت کے درخت ہیں، جو آدمی ایک مرتبہ پڑھتا ہے ایک درخت اس کا جنت میں لگ جاتا ہے بھائی، تو اور ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے پر 90 نیکیاں ملتی ہیں بھائی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔